بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاقم وجهك للدين حنيفا۔ صلوات پڑھے بابا جی۔ سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، اور میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور منتظمین مجالس، محتمین مجالس کے دلی اور قلبی حاجتوں کا اللہ پوری فرمائے۔ اس عزا خانے کے منتظم و خدمت گزار نواب اصغر صاحب کہ قلبی حاجتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ سب مل کے ایک صلوات بآواز بلند پڑھنے بابا۔ میں نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کے ایک آیت کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے، اور خالق کائنات اس آیت میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر واجب یہ ہے، لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ پر واجب یہ ہے اور آپ پر لازم یہ ہے اور آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ آیت 3 لفظوں پر مشتمل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سامع ہوگا کہ جسے اس 3 لفظوں کے معنی معلوم نہ ہو۔ فاقم صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے امر کا، اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ پر لازم یہ ہے کہ
کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. دیکھیں سرکار دو عالم پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ کو دین پر قائم رکھیں، اور فی الحال آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی توجہ میرے بیان پر قائم رکھیں. پڑھیے صلوات ذرا زوردار تو میں عرض کروں. تھوڑا آ جا بھائی، تھوڑا ادھر آ جا. کبھی مسجد آ جا، ذرا سا آ جا، ذرا آگے آ جا. ایک صلوات پڑھیے اور آگے آ جائیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قلب مجلس جب خالی رہتی ہے تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو آگے ذرا بھر لیا کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. ایک صلوات ذرا زوردار پڑھیے بآواز بلند. پھر غور کریں، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر واجب اور لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. فاقم قائم رکھیں، وجہ کا اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر اپنی توجہ کو قائم رکھیں. معلوم یہ ہوا کہ دین کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے، دین کسی شاعر کی شاعری کا نام نہیں ہے، دین کسی حکیم کی حکمت کا نام نہیں ہے، دین کسی فلسفی کے فلسفے کا نام نہیں ہے، دین کسی منطقے کے منطق کا نام نہیں ہے. دین نام ہے نبی کی توجہ کا. ہائے 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 بھیا پیچھے والو، دین نام ہے سرکار دو عالم کی توجہ کا، دین نام ہے مرسل اعظم کی توجہ کا، دین نام ہے نبی کریم کی توجہ کا. آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. معلوم یہ ہے کہ دین نام ہے نبی کی توجہ کا، تو جب دین نام ہے نبی کی توجہ کا تو ایک بات طے ہو گئی کہ اب جدھر نبی کی توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ دین نام ہے سرکار دو عالم کے توجہ کا، تو اب جدھر نبی کے توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا. جس طرف نبی کے توجہ ہوگی اس طرف دین ہوگا. جس رخ پر نبی کے توجہ ہوگی اس رخ پر دین ہوگا. جس سم نبی کے توجہ ہوگی اس سم دین ہوگا. کیوں؟ لیکن دین نام ہے نبی کے توجہ کا، دین نام ہے سرکار دو عالم کے توجہ کا. تو اب میں کیا کروں؟ شبلی نعمانی تک لکھ دیا کہ سرکار دو عالم کے سجدے میں پشپ نواسا آ گیا تو سرکار کی ساری توجہ. ہائے ہائے اے بھائی پیچھے والوں ذرا آپ بھی بولے صلوات. میں کیا کروں بھائی؟ شبلی نعمانی تک نے لکھ دیا کہ سرکار دو عالم کے سجدے میں پشپ نواسا آ گیا تو سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف. پشپ نواسا آ گیا تو سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف. یہ سرکار نواسے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، توجہ دے کر ہمیں بتا رہے دیکھو میرے پشپ نواسا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا ہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھیے اور محمد والے محمد پہ یہ توجہ دے رہے تھے. اے میرے حبیب آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. پشپ نواسا آیا تو سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف توجہ دے کے ہمیں بتا رہے تھے کہ پشپ پر نواسا نہیں آیا، یہ اللہ کا دین آیا ہے، یہ اللہ کا دین آیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اگر سرکار سر کو سجدے سے اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ زیادہ زیادہ نواسا گر پر. نہیں، نواسا نہ گرتا، اللہ کا دین گرتا. صلوات پڑھیے اور محمد آل محمد پہ.
تو توجہ دے کر بتایا کہ حسین نواسے کا نام نہیں ہے، حسین اللہ کے دین کا نام ہے۔ سرکار نے توجہ دے کے بتایا حسین نواسے کا نام نہیں ہے، اللہ کے دین کا نام ہے۔ تو نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین کا نام ہے۔ سرکار نے توجہ دے کے بتایا حسین دین کا نام ہے۔ تو ایک تو نبی نے بتایا حسین دین کا نام ہے، ایسے ہندوستان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے اجمیر۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی نہیں غور کیا آپ نے؟ نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین ہے۔ ایسے ہندوستان کا شہر اجمیر جہاں سے ایک فقیر بول اٹھا دین است حسین۔ ایک تو نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین ہے، دوسری طرف اجمیر سے ایک فقیر بول اٹھا دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین۔ ایک بات آج تک میرے سمجھ میں نہ آئی کہ جس ملک کا فقیر اتنا جانکار ہو اس ملک کے ظالم کیسے ہو گئے؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ جس ملک کا فقیر اتنا جانکار ہو اس ملک کے عالم اتنے جاہل کیسے ہو گئے؟ کیا کہا دین است حسین، حسین دین ہے۔ تو نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین حسین ہے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، خواجہ نے کہا دین است حسین، خواجہ نے حسین کو دین کہا اور اللہ کے رسول نے علی کو ایمان کہا۔ خواجہ نے حسین کو دین کہا اور نبی کریم نے علی کو ایمان کہا۔ علی ایمان، حسین دین، حسین دین، علی ایمان۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کر رہا مجمع۔ حسین دین، علی ایمان، علی ایمان، حسین دین۔ کہوں ایک جملہ مجمع بولے گا، علی ایمان، حسین دین، حسین دین، علی ایمان۔ پتہ یہ چلا کہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ ہائے 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 ہائے، بھائی ذرا جاگیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ جملہ توجہ، معلوم یہ ہوا کہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ تب دنیا ہم سے سن لے، اب اگر علی کو چھوڑا تو ایمان گیا، حسین کو چھوڑا دین گیا۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین، خواجہ نے کہا حسین دین۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ حسین دین ہے۔ خواجہ نے بھی کہا اور نبی نے توجہ دے کے حسین دین ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں اپنے مجمع سے ایک سوال کروں گا، جب یہ بات طے ہو گئی کہ حسین دین ہے تو آپ مجھے بتائیے اور دنیا مجھے بتائے کہ سن 60 ہجری مکہ چھوڑ کر حج کو عمرے سے بدل کر یہ مکے سے حسین گئے یا اللہ کا دین گیا؟ پھر وہی بات، میں اگر آہستہ بولوں اور کمزور آواز بولوں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ بات زوردار نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار ذرا غور کریں، بڑی اہم بات ہے۔ بھائی خواجہ نے کہا حسین دین، نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین،
تو یہ لباس احرام بدل کر مکے سے حسین گئے یا اللہ کا دین گیا؟ کون گیا؟ یہ مکے سے حسین نہیں گئے، یہ مکے سے اللہ کا دین گیا۔ تو دین تو چلا گیا، یہ اس کے چلے جانے کے پیچھے جو تم نے طواف کیا کس دین کا طواف تھا؟ ہائے ہائے بھائی پیچھے والوں کیا ناراض ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دین تو بشکل حسین چلا گیا، یہ اس کے چلے جانے کے پیچھے جو تم نے طواف کیا یہ کس دین کا طواف تھا؟ دین تو بشکل حسین چلا گیا۔ ہائے ہائے یہ تم نے جو طواف کیا کس دین کا طواف تھا؟ یہ عرفان کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر اس رات سے پردہ اٹھایا۔ علامہ اقبال نے وہ کہتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ صلوات پڑھ لے بر محمد والے محمد۔ تین نسل حسین، حسین دین کا نام ہے۔ سرکار نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین ہے۔ آگے امام حسین، پیغام آیا ہے میرے حبیب اس وقت تک سر نہ اٹھے جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائے۔ نبی سجدے میں ہیں، پشپ نواسا بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے میری طرف دیکھتے رہیے گا، پشپ نواسا ہے، نبی سجدے میں ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ذہن گیا نواسے کی طرف، اترا نہیں اترا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ذہن گیا نواسے کی طرف، اترا نہیں اترا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ ذہن گیا نواسے کی طرف، اترا نہیں اترا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ نبی سجدے میں ہے، پشپ نواسا ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور ذہن میں حسین بیٹھے ہیں۔ بے آسان کر دیا، نبی سجدے میں ہیں، پشپ نواسا ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور ذہن میں خیال میں تصور میں حسین بیٹھے ہیں۔ نماز کے لیے کیا شرط ہے کہ خضوع ہو، خشوع ہو، غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ کہ سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے ور محمد والے محمد۔ پھر نماز کے لیے کیا کرتا؟ خضوع ہو، خشوع ہو، غیر اللہ کے خیال نہ آئے۔ اگر غیر اللہ خیال آ گیا تو نماز گئی، غیر اللہ کا خیال نہ آئے اگر آ گیا تو نماز گئی۔ ہائے کوئی مفتی جو کہہ دے نبی کی نماز خراب ہو گئی، نہیں غور کر رہا مجمع بھائی، کائنات کا کوئی مفتی ہے جو کہتے ہیں نبی کی نماز خراب ہو گئی؟ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہائے کوئی مفتی جو کہہ دے کہ نبی کی نماز خراب ہو گئی۔ ہماری جب مجلسیں ہوتی ہیں، تذکرہ امام حسین ہوتا ہے تو ایک آواز کہیں کہیں آتی ہے، مائک بند کر دو، آواز بند کر دو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے جب تصور حسین سے نبی کی نماز خراب نہ ہوئی تو ذکر حسین سے تمہاری نماز۔ صلوات پڑھ لے اور محمد والے محمد۔ بھائی آپ بھی بولا کرو۔ سرکار دو عالم ہے سجدے میں پشپ نواسا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔
مجھے علامہ جوادی کے 2 جملے یاد آ گئے. کتنی مرتبہ کہا حضور نے سبحان ربی العلی وبحمدہ؟ کہ 71 مرتبہ، بعض جگہ 70 مرتبہ. نبی سجدے میں ہے، پشپ نواسا ہے اور کہتے ہیں سبحان ربی العلی. کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ. 70 مرتبہ. بتائیے مجھے کہنا کتنی مرتبہ تھا؟ کہا 3 مرتبہ. کہا کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. ہائے ہائے ہائے. بھائی کہنا تھا 3 مرتبہ، کہا 70 مرتبہ. کہنا تھا 3 مرتبہ، کہا 70 مرتبہ. تو آپ تو مان لیجئے کہ حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں، اضافے کا باعث ہے. صلوات پڑھیے بار محمد آل محمد. اب تو مان لیجئے. اور کیا آپ نے؟ تو حسین دین کا نام ہے. نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین، اور خواجہ نے کہا حسین دین. چلیے جہاں تک بات ہے، ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جب یہ بات ہو گئی کہ حسین دین ہے، تب دنیا ہمیں بتائے کہ 10 محرم عشر عاشور یہ یزید نے حسین کے گلے پہ خنجر رکھا یا اللہ کے دین کے گلے پہ خنجر رکھا؟ یہ آدھے گھنٹے کے بعد تھی میری، جو میں آپ کو 5 منٹ سنا لے گیا. سوال یہ کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حسین دین کا نام ہے، تو 10 محرم عشر عاشور یہ یزید نے حسین کے گلے پہ خنجر رکھا یا اللہ کے دین کے گلے پہ خنجر رکھا؟ یہ حسین گلے پہ خنجر نہیں رکھا، اللہ کے دین کے گلے پہ خنجر رکھا. اور جو دین کا قاتل ہو اسے لعنت اللہ کہتے، رضی اللہ نہیں کہتے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. سمجھیے کیا عظمت ہے امام حسین. اللہ کیا شخصیت ہے امام حسین کے، سمجھیے. اسی لیے حضور نے بارہا کہا حسین منی وانا من حسین. حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. مشہور ترین حدیث ہے حضور کی کہ حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حسین کے معرفت حاصل کرنا ہو، حسین کو سمجھنا ہو، تو اصحاب سے نہ پوچھنا کہ حسین کیا ہے. نہیں، آپ غور کریں، اگر حسین کو سمجھنا ہو تو اصحاب سے نہ پوچھنا کہ حسین کیا ہے، اس لیے کہ ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں سکے. تھوڑا آپ بھی بولا کرے، صلوات پڑھیے بابا نے ولد. اصحاب سے نہ پوچھنا کہ حسین کیا ہے، لیکن ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو ہمیں آج تک نہیں سمجھ سکے. تو جو ہمیں نہ سمجھ سکے وہ تمہیں کیا بتائیں گے کہ حسین کیا ہے. اور کیا نبی نے کہا، آج ہم پر یہی الزام ہوتا ہے نا کہ صاحب یہ شیعہ کون ہے؟ کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو رسول کے بعد صرف آل رسول کو مانتے ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے، ازواج کو نہیں مانتے. یعنی عجیب بات ہے، بعنوان الزام ہم پہ یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ صاحب یہ شیعہ وہ ہیں جو صرف رسول کے بعد آل رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے. تو میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں یو پی کے مجالس میں کہ جس بات کو آپ بعنوان الزام پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہی آپ کا الزام ہمیں جنت تک لے جائے گا. اللہ نہ کرے آگے 2-4 لوگ ایسے بیٹھ جائیں جو بالکل واہ واہ نہ کرتے ہو.
یہ عجیب معاملہ. آگے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو بولتے نہیں, پیچھے وہ بیٹھتے ہیں جو بولتے ہیں. صلوات پڑھا کیجئے بآواز بلند, بولا کریں آپ لوگ تھوڑا سا. جس بات کو آپ عنوان الزام پیش کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ رسول کے بعد سے اعلی رسول کو مانتے ہیں, اصحاب کو نہیں مانتے, یہی آپ کا الزام ہمیں انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا. یہ آپ کا الزام ہمیں جنت تک لے جائے گا. آپ پوچھیں گے صاحب جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ہم نے کہا یوں لے جائے گا کہ جب ہم اور آپ سب وہاں پہنچیں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے رسول کے بعد کس کو مانا. دیکھیے حاصل مجلس ہو گئے میرا فقرہ, تم نے میرے رسول کے بعد کس کو مانا؟ تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے بعد رسول کے بعد اہل رسول کو مانا, اہل بیت رسول کو مانا. تو اللہ کہے گا تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے, اللہ ہم سے کہے گا تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ تو ہم ان سارے مسلمانوں کو بعنوان گواہ پیش کریں گے, یا اللہ یہ کہتے تھے. صلوات پڑھیے مرحوم اللہ, یہ کہتے تھے. یہ تو رہے وہ لوگ, اور ہمارے اپنوں کا کیا حال ہے؟ اپنوں کو بھی خبر لینا چاہیے. اپنے بھی کچھ کم نہیں ہے, اپنے بھی کچھ کم نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا بیان ہوتا ہے ممبروں سے؟ 1400 سال وہی عقیدہ, وہی عقیدہ, وہی عقیدہ. عقیدے کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں ہوتا, صرف عقیدہ, صرف عقیدہ. تو ہم نے کہا 1400 سال سے عقیدہ بیان ہو رہا, تب تو اتنے بد عقیدہ پیدا ہو گئے. تو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بآواز بلند. نہ بیان ہوتا تو کتنے بد عقیدہ پیدا ہو جاتے. کذا بھی اصحاب کو نہیں مانتے, غلط ہے. یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اصحاب کی عظمت پر, لائق سلام ہے ہمارے لیے. یہ الزام ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جان قربان ہو جائے رسول اللہ کے اصحاب پر. کہا آپ کیا مانتے ہیں, کتنا مانتے ہیں؟ ہم نے کہا سنیے میں کتنا مانتا ہوں, 2-3 جملے میں سناؤں گا کہ ہم کتنا مانتے ہو, کیا مانتے ہیں. اصحاب کی بڑی عظمت ہے, اصحاب کی بڑی عظمت ہے. عرش پہ ہوں تو تارے ہیں, عرش پہ ہوں تو تارے ہیں, فرش پہ ہوں تو بصیرت کے منارے ہیں, اور قرآن میں ہوں تو قرآن کے پارے ہیں, اور اہل بیت کے ساتھ ہو تو سب ہمارے ہیں. تو اصحاب سے نہ پوچھنا کہ حسین کیا ہے. اچھا یا رسول اللہ اصحاب سے نہ پوچھوں, ازواج سے پوچھوں؟ کہا نہیں, جب باہر والے نہیں بتا سکتے ان سے بھی نہ پوچھنا. اچھا اصحاب سے نہ پوچھیں, ازواج سے نہ پوچھیں, تابعین سے پوچھیں؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے. چلیے اصحاب سے نہ پوچھیں, ازواج سے نہ پوچھیں, تابعین سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں کہ حسین کیا ہے؟ کہنے ان سے بھی نہ پوچھنا, یہ بھی تمہیں صحیح معرفت نہیں کروا سکتے. علماء سے بھی نہ پوچھنا, یہ بھی تمہیں صحیح معرفت نہیں کروا سکتے. ہم نے کہا یا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا سنو, یہ ہے عالم. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو,
یہ حسین کو جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ذرا میں ٹھہروں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عارف۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین کو جانو، کہا حسین کو پہچانو۔ ہائے 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 ہائے، میں بات پہنچ رہی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم عالم رسول بنو، عالم اللہ عارف بنو۔ تو عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ یہ حسین کو جانتے تو ہیں، حسین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ حسین کو جانو، ہم نے کہا حسین کو پہچانو۔ یہ عالم ہے، عالم عارف نہیں ہے۔ دیکھیے، عالم و عارف میں فرق کیا ہے؟ عالم اور عارف میں فرق یہ ہے کہ عالم شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے۔ میں تھوڑا بولا کریں، زیادہ میں بڑھنا نہیں ہے مجھے۔ عالم 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 شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے۔ عالم چیز کو دیکھتا ہے، عارف چیز میں دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ عالم شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے۔ جو چیز کو دیکھے وہ عالم، جو چیز میں دیکھے وہ عارف، جو شے کو دیکھے وہ عالم، جو شے میں دیکھے وہ عارف۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیطان عالم تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں شیطان عالم تھا۔ عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ اب اللہ جانے کون بولے گا کون نہیں بولے گا۔ شیطان عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عالم تھا، اس نے آدم کو دیکھا، مٹی نظر آئی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے بھائی بولے ذرا سا۔ عالم تھا، اس نے آدم کو دیکھا تو مٹی نظر آئی۔ عارف ہوتا تو آدم میں دیکھتا نبوت نظر آتی۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے پر محمد آل محمد۔ عارف شے کو نہیں دیکھتا، شے میں دیکھتا ہے۔ عالم شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے۔ وہ عالم تھا، آدم کو دیکھا تو مٹی نظر آئی۔ عارف ہوتا، آدم میں دیکھتا تو نبوت نظر آتی۔ تو عارف شے میں دیکھتا ہے، شے میں دیکھتا ہے۔ اگر تازیوں کو دیکھو گے، تازے کو دیکھو گے تو لکڑیوں کاغذ نظر آئے گا۔ تازیے میں دیکھو گے قربانی حسین نظر آئے گی۔ اگر تازیے کو دیکھو گے تو کاغذ اور لکڑی نظر آئے گی۔ تازیے میں دیکھو گے تو قربانی حسین نظر آئے گی۔ علم کو دیکھو گے کپڑا لکڑی نظر آئے گی۔ علم میں دیکھو گے وفائے عباس نظر آئے گی۔ تو عارف بنے، عارف بنے،
عارف شیخ میں دیکھتا ہے تو ان سے میں نے پوچھنا اس لیے کہ عالم ہے، یہ جانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حسین معصوم ہیں اور معصوم کی معرفت کے لیے ذریعہ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، معصوم کی معرفت کے لیے ذریعہ بھی معصوم ہونا چاہیے، وسیلہ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ غیر معصوم کی معرفت نہیں کروا سکتا، غیر معصوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں کیسے؟ ایک اور صلوات پڑھیے بابا دے بولے، پانی نہیں پتا۔ سرکار تو عالم میں مسجد میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان باہر نکلے، راستے میں کوئی جانی پہچانی شخصیتیں مل گئیں، جانی پہچانی۔ کہ سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مسجد سے آ رہے ہیں، حضور کے پاس سے۔ کہا وہاں کون کون بیٹھا ہے؟ کہا وہ فلاں بھی بیٹھے ہیں اور فلاں بھی بیٹھے ہیں اور فلاں بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں، مگر ایک شخص ہے جو نبی سے بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے، اسے میں نہیں پہچانتا۔ بھائی تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے، 2 منٹ میں سنا دے گیا میں۔ کہ ایک ہے جو نبی سے بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے، اسے میں نہیں پہچانتا، وہ فلاں انہیں پہچانتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں، مگر وہ جو قریب ہو کے بیٹھا ہے اسے میں نہیں پہچانتا۔ سلمان اپنے راستے یا بزم پیغمبر میں، ان کا نام سلمان نے بتایا، ان کا نام بتایا، ان کا نام بتایا، مگر یہ جو قریب ہو کے بیٹھا ہے یہ تو علی ہے، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ ہائے ہائے، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ تو کیا یا رسول اللہ آپ سلمان کے بڑی تعریف کرتے ہیں، 10ویں درجے پہ فائز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دیکھیے ابھی سلمان نے جھوٹ بول دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے پوچھا کون بیٹھا ہے تو فلاں کا نام بتایا، ان کا نام بتایا، ان کا نام بتایا، مگر کہ ایک شخص ہے جو علی سے بہت نبی سے قریب ہو کے بیٹھا ہے، اسے میں نہیں پہچانتا۔ تو علی ہے، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا سلمان کی بات ہے، سلمانی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اب جناب سلمان آئے جب تو کہا کہ سلمان، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں۔ سلمان نے ان کے چہرے دیکھے، کہا سرکار ویسے تو راضی آپ سے بھی نہیں ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیے پر محمد آل محمد پہ، یہاں بیٹھ کے یار ہاتھ باندھ کے۔ کہا ویسے تو راضی آپ سے بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، انہوں نے پوچھا کون کون بیٹھا ہے، تم نے سب کا نام بتایا اور کہا کہ ایک ہے جو نبی سے بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے، تو علی ہے، کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ تو جناب سلمان نے کہا اے اللہ کے رسول، علی کو جانتا تو ہوں، پہچانتا نہیں ہوں۔ اب اگر اگلے جملے پہ آپ نہ بولے مجھے بڑا شکر ہوگا۔ کہ علی کو جانتا تو ہوں مگر پہچانتا نہیں ہوں۔ اور یا نبی اللہ، میں نے کیا غلط کہا؟ آپ نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے علی کے سوا، مجھے کسی نہیں پہچانا نبی اور اللہ کے سوا، اور علی کو کسی نہیں پہچانا میرے اور خدا کے سوا۔ اگر میں کہتا پہچان رہا ہوں تو میں یا تو دعویٰ نبوت کر رہا ہوں یا دعویٰ الوہیت کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو ان سے نہ پوچھنا
جب کبھی حسین کو سمجھنا اور پہچاننا تو مجھ سے پوچھنا، میں بتاؤں گا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا، جب کبھی ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا پڑھی جاتی ہے تو ایک طبقہ ہے جو اعتراض کرتا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحب یہ حدیث میں حدیث کا پہلا فقرہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ دوسرا فقرہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حسین و منی تو بالکل واضح بات ہے، حسین نواسے ہیں اور نبی نانا ہیں اور ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر بعد والا فقرہ اور میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلا فقرہ واضح ہے مگر یہ بعد والا یہ صاحب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم نے جواب یہ دیا کہ اگر یہ فقرہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ کوئی حدیث ہمارے گھر کی تو ہے نہیں۔ آپ کے ہاں ہر صحیح کتاب میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، اور یہ کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ حضور نے دو چار آدمی کو سامنے کہا ہو، لکھا ہے کہ بس بھری ہوئی تھی، مسجد بھری ہوئی تھی اور سرکار آئے اور ممبر پہ گئے اور صاحب کے درمیان ان کا حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں یہ حدیث نہیں آ رہی ہے تو جو لوگ موجود تھے اس وقت ان پر واجب تھا کہ بڑھتے اور حضور سے پوچھ لیتے، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ذرا غور کریں آپ، اگر آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، جن لوگوں کے درمیان سرکار نے حدیث بیان فرمائی تھی ان پر واجب یہ تھا کہ حضور سے پڑھ کے پوچھ لیتے، اے اللہ کے نبی آپ کی ارشاد فرمائی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حضور سمجھا دیتے۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کچھ پڑھے اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو بڑھ کے آپ اس سے پوچھ لیں کہ جناب آپ نے پڑھا بھی ممبر پہ، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ پڑھ کے میں جاؤں اور میرے بعد آنے والے سے آپ پوچھیں۔ اگر کوئی بات میں نے پڑھی مجھ سے پوچھیے صاحب، میں ذمہ دار ہوں۔ بعد والے تو عقل مندی تو یہی ہے کہ جب حضور نے بیان فرمایا تھا تو جن لوگوں درمیان ارشاد فرمائی تھی بات، وہ بڑھتے بلکہ یا رسول اللہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پوچھتے سرکار سمجھا دیتے۔ کل پوچھ سکتے تھے اور نہیں پوچھا، اب جملہ ضائع نہ جائے، کل پوچھ سکتے تھے اور نہیں پوچھا، آج ہم سے پوچھتے ہیں۔ اگلا جملہ میں کیسے کہوں، کل پوچھ سکتے تھے اور نہیں پوچھا، آج ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہم سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم اسلام یہ خوب جانتا ہے کہ اگر نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے یہی فرقہ جو سمجھا سکتا ہے۔ یہ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد، یہی فرقہ ہے جو سمجھا سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا بتائی؟ تو ہم نے کہا بھئی کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہ پہلا فقرہ تو واضح بے شک حسین نواسے ہیں اور ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ بعد والا فقرہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نانا نواسے سے کیسے ہوگا؟ تو ہم نے کہا چلیے اس طرح کے جتنی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک مثال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی مثال ہو بھی نہیں سکتی۔ اب مثال سنیے، اللہ نے جناب نوح سے کہا نوح کشتی بناؤ۔ کشتی نوح کا تذکرہ قرآن میں ہے، کیا ہے؟ نوح کشتی بناؤ۔ اگر جب کشتی نوح کے بعد میں پڑھتا ہوں تو دو سوال کرتا ہوں مومنین سے کہ یہ جو جناب نوح نے کشتی بنائی تھی، میرا پہلا سوال تو یہ بتائیے کشتی کا نام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی۔ دو بڑے سادے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے۔ کشتی نوح کا تذکرہ قرآن میں ہے،
مجھے آپ بتائیے کشتی کا نام کیا تھا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یہ کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی؟ تو میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، جب ہم نے قرآن سے پوچھا کشتی کا نام تھا کیا تھا، تو قرآن کا سفینہ نجات، یعنی نجات کی کشتی۔ سفینہ نجات یعنی نجات کے کشتی، مولائیوں کا مجمع ہے۔ اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کشتی کا نام تھا کشتی نجات۔ چلیے نام کا پتہ چل گیا۔ دوسرا سوال، یہ نجات کے کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی؟ گھر کے اندر نہیں، حجرے میں نہیں، صحن میں نہیں، کا کھلے میدان میں۔ نام تھا کشتی نجات، بنائے کھلے میدان میں۔ پتہ یہ چلا نجات کے کشتی جب بھی بنتی ہے گھر کے اندر نہیں، غدیر جیسے میدان میں بنتی ہے۔ صلوات پڑھیے ور محمد وآل محمد۔ کشتی بن گئی، کشتی بن گئی۔ اب علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ جب کشتی بن گئی اور سطح پر رواں ہوئی تو ہر جوڑا کشتی میں آیا، ہر جوڑا کشتی میں آیا۔ اب ان کے جملے ہیں کہ ہر جوڑا تو کشتی میں آیا مگر ایک جوڑا تھا جو کشتی سے بہت دور کھڑا تھا۔ اب آپ کے ذہن کا امتحان ہے، کشتی سے بہت دور کھڑا تھا، اس کا نام لکھا خنزیر اور اس کی مادہ، یہ دونوں بہت دور کھڑے تھے۔ تو خنزیر نے اپنے مادہ سے کہا چلو کشتی میں، چلو کشتی میں۔ تو مادہ نے کہا ہم کشتی میں نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہتے کہ ہم ہیں نجس، کشتی ہے پاک۔ کہا ہم ہیں نجس اور کشتی ہے پاک، ہم نجس ہو کر پاک کشتی میں کیسے جائیں؟ تو خنزیر نے کہا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے مگر کیا کریں، نبی پکار رہا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے کیا کریں، نبی پکار رہا ہے۔ تو ہر ایک کرو کشتی کے طرف، سارے آگے کشتی میں۔ اب لکھا یہ قرآن میں کہ ہر ایک تو آ گیا کشتی میں، اور یہ نوح کا بیٹا اس کا رخ کسی اور طرف، ہر ایک تو کشتی کے طرف اور بیٹے کا رخ کسی اور طرف۔ تو نوح نے کہا بیٹا کشتی تو ادھر ہے، تو ادھر کہاں جا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا ہم آپ کی کشتی میں نہیں آئیں گے۔ کہا کہاں جائے گا؟ کہا ہمیں پہاڑ بچا لے گا، ہم آپ کے کشتی میں نہیں آئیں گے، ہمیں پہاڑ بچا لے گا، ہم آپ کے کشتی میں نہیں آئیں گے، ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ حاصل مجلس ہوگا یہ میرا فقرہ کہ ہم آپ کے کشتی میں نہیں آئیں گے، ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ ایک بات آج تک میرے سمجھ میں نہ آئی، چونکہ طالب علم ہوں، کہ یہ نبیوں سے بغاوت کرنے والوں کو ہمیشہ پہاڑی کیوں یاد آتا ہے؟ ہائے 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 بھیا صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد، ہمیشہ پہاڑی کیوں یاد آتا ہے؟ سارے کشتی میں، بات بہت دور نکل گئی۔ حسین امینی وانا میں، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کشتی جسے جناب نوح نے بنائی، کشتی چلی۔ اب آپ مجھے بتائیے جب کشتی سطح پر رواں ہوئی تو خود جناب نوح کہاں تھے؟ کہ صاحب اگر آپ کو ایک سوال کرنا تھا تو اتنی دیر آپ نے کیوں پہلے ہی کر لیا ہوتا؟ جب کشتی چلی تو خود جناب نوح کہاں تھے؟ کہا کشتی کے اندر تھے۔ اچھا اگر باہر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ڈوب جاتے۔ بچے اس لیے کہ کشتی کے اندر تھے، باہر ہوتے تو ڈوب جاتے۔ نہیں مجمع متوجہ نہیں ہوا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کہا کشتی کے اندر تھے،
جناب نو کشتی کے اندر، باہر ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا باہر ہوتے تو ڈوب جاتے، بچے اس لیے کہ کشتی کے اندر تھے، باہر ہوتے ڈوب جاتے۔ تو آپ جناب نو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشتی مجھ سے ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی میں نہ ہوتا کشتی نہ بنتی، کشتی مجھ سے ہے، میں کشتی سے ہوں۔ میں نہ ہوتا تو کشتی نہ بنتی، کشتی نہ بنتی تو میں نہ بچتا۔ اللہ جانے کیا سن رہا مجمع۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کشتی بنائی، کشتی نے مجھے بچایا، میں کشتی سے ہوں، کشتی مجھ سے ہے۔ میں نہ ہوتا کشتی نہ بنتی، کشتی نہ بنتی میں نہ بچتا، میں کشتی سے ہوں، کشتی مجھ سے ہے۔ بھئی یہی معاملہ ہے، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر نبوت نہ ہوتی تو امامت نہ ہوتی، اور امامت نہ ہوتی تو نبوت نہ بچتی۔ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں کسی خونی رشتے کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، مقصد کے بقا کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو حسین دین کا نام ہے، دین مٹ جاتا اگر حسین نہ ہوتے، دین مٹ جاتا اگر حسین نہ ہوتے۔ دین کو حسین نے بچایا۔ اور ایک جملہ اور کہوں، دین کے ماضی کو حسین نے بچایا اور دین کے مستقبل کو زینب نے بچایا۔ یہ عزاداری ہے، یہ فرش عزا، اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری شناخت ہے، عزاداری ہمارا تشخص ہے۔ آج ہم پوری کائنات میں پہچانے جا رہے ہیں تو اسی عزاداری سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اور عزاداری نقطہ، سنیے گا، عزاداری نقطہ اتحاد بھی ہے اور نقطہ افتراق بھی ہے۔ عزاداری نقطہ اتحاد بھی ہے اور نقطہ افتراق بھی ہے۔ یہی عزاداری ہے جو مومن کو مومن سے جوڑتی ہے، یہی عزاداری ہے جو مومن کو مومن سے جوڑتی ہے، اور یہی عزاداری ہے جو مومن کو منافق سے الگ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے جو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے جو اللہ نے جناب زینب کے وسیلے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ مظلومیت یہ ہمیشہ کمزوری سمجھی گئی ہے اور ظلم کو طاقت سمجھا گیا۔ ہر عہد میں یہی معاملہ رہا کہ مظلوموں کو کمزور اور ظالموں کو قوی سمجھا گیا، مظلومیت کو ذوب اور ظلم کو نقطہ سمجھا گیا۔ مظلوم کمزور مانا جاتا تھا، مظلومیت وجہ افتخار کبھی نہیں رہی، ظلم وجہ افتخار رہا۔ مظلومیت کا ہر زمانے میں کمزوری سمجھا گیا۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بعض بچے میں سمجھ جائیں۔ یہ خاک ہے، مٹی، اس مٹی کو ہمیشہ حقیر سمجھا گیا،
نہ جانے کتنے ضرب المثل بن گئے، خاک کے پتلے، مٹی کے پتلے، خاک ملا دیں گے، مٹی ملا دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ خاک کو، مٹی کو کبھی وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ حقیر سمجھا گیا. زمانہ گزرا، عہد گزرے، علم نے ترقی کیا. بہت دنوں کے بعد کوئی ایک سائنسداں پیدا ہوا، اس نے کہا کہ لوگ خاک کو، مٹی کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ خاک کیا واقعاً حقیر ہے. تو اس نے جب خاک کے ذرات کے دلوں میں جھانک کے دیکھا تو پہلی مرتبہ اس نے انکشاف کیا کہ خاک کو کمزور نہ سمجھو، خاک میں بڑی طاقت ہے. یہ مٹی کو کمزور نہ سمجھو، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. تو پہلی مرتبہ اس نے بتایا کہ خاک میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. وہ بتا کے چلا گیا، علم نے اور ترقی کیا. ایک اور کوئی سائنسداں آیا، اس نے دیکھا کسی نے بتایا ہے کہ خاک کے ذرات میں بڑی طاقت ہے. اس نے اپنے علم کے بنیاد پر انہی ذرات کو یکجا کیا اور ایک اسلحہ بنایا، جس اسلحے کا نام رکھا ایٹم بم. اب آپ مجھے بتائیے، کل تک جس خاک کو حقیر سمجھا جا رہا تھا، آج اسی خاک سے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ خاک کے ذرات ہی سے تو بنے ہیں. کل تک حقیر سمجھا گیا اور آج وہی چیز سب سے بڑی طاقتور چیز بن گئی ہے. سب سے جس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہا ہے. تو خاک کو حقیر سمجھا گیا، کسی نے پہلی بار کا اس میں طاقت ہے، بعد والے ان طاقتوں کو سمیٹ کے اسلحہ بنا دیا. آج پوری دنیا اس اسلحے سے ڈر رہی ہے. تو کل تک جسے حقیر سمجھا گیا، آج سمجھ میں آیا کہ وہ حقیر نہیں، اس میں بڑی طاقت ہے. اب اللہ جانے کون بولے گا کون نہیں بولے گا. مظلومیت کو ہر زمانے میں کمزوری سمجھا گیا. پہلی مرتبہ کربلا میں میرے مولا حسین نے بتایا کہ مظلومیت کمزوری کا نام نہیں، طاقت کا نام ہے. پہلی مرتبہ میرے مولا حسین نے بتایا مظلومیت کمزوری کا نام نہیں ہے، مظلومیت طاقت کا نام ہے. مولا حسین بتا کے چلے گئے، اسی گھرانے کی ایک عالم غیر معلمہ نے اسی مظلوم طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ کر ایک اسلحہ بنایا جس کا نام رکھا آزاداری. یہ آدھے گھنٹے کے بعد تھی جو میں 2 منٹ میں سنا لے گیا. یعنی پہلی مغور کیجئے گا، امام حسین نے بتایا مظلومیت کمزوری کا نام نہیں ہے، مظلومیت طاقت کا نام ہے. جناب زینب نے انہی طاقتوں کو سمیٹ کے اسلحہ بنایا جس کا نام رکھا آزاداری. آزاداری ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے. یہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے جو بی بی زینب نے آپ کو دیا. آپ اپنے طور پر بیٹھے بیٹھے یہ نہ طے کر لیجئے کہ کون سا اسلحہ طاقتور ہے اور کون سا اسلحہ طاقتور نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ وہ کون سا اسلحہ ہے جو دشمن کے خیموں میں کھلبلی مچائے ہوئے ہے. ہائے 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 بھائی، یہ دیکھیے کہ آپ کا دشمن آپ کے کس عمل سے پریشان ہے. آپ کا دشمن آپ کے نماز سے پریشان نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ارے نہیں جاگا ہمارے وہاں بھائی. حیدرآباد میں اگر قتل ہو کے جملوں کی تو پھر کہاں ہو کہ آپ کا دشمن آپ کے نماز سے پریشان نہیں ہے، آپ کے روزے سے پریشان نہیں ہے، آپ کے حج سے پریشان نہیں ہے، آپ کے عمل اعضاء سے پریشان ہے. تو یہ وہ اسلحہ ہے جس سے آپ کا دشمن پریشان ہے، ورنہ آپ کا کوئی عمل اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے. پریشان ہے تو آزاداری سے پریشان ہے. یہ بہت بڑا اسلحہ ہے. ارے لاکھوں سلام ہو
علی کے بیٹی پر ایسا اسلحہ دیا کہ دنیا کے سارے اسلحے خون بہاتے ہیں، سر کاٹتے ہیں، مگر یہ ایسا اسلحہ ہے جو غیروں کے لیے موت ہے، اپنوں کے لیے زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں سلام ہے علی کی بیٹی زینب کو، آپ کو ایک ایسا اسلحہ دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو، یقین جانیے کہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی قربانی جناب زینب کی ہے۔ ارے انہوں نے اپنے آپ کے آنسو پوچھ لیے تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تاریخ تشیع کی پہلی مجلس، پہلا فرش عزا جس ذات نے بچھایا اس ذات کا نام ہے زینب۔ اور ایسی مجلس جس میں ذاکرہ بھی جناب زینب ہے، اور ایسی مجلس جس میں شہزادی نے فضائل بھی پڑھے، مصائب بھی پڑھا۔ آپ ذرا سوچئے، آج ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو یا تو سن کے پڑھتے ہیں یا پڑھ کے پڑھتے ہیں، تب آپ کے گریہ کی عالم ہوتا ہے۔ ارے جب اس بی بی نے مصائب پڑھے ہوں گے، جب نے اپنی نگاہوں سے اپنے بھائی کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھا تو ہاں کیا عالم رہا ہوگا۔ تو فضائل بھی پڑھے اور مصائب بھی پڑھا۔ اور ایک اور نفسیاتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے تاریخ کی پہلی مجلس ہے جس میں فضائل بھی پڑھا گیا، مصائب بھی پڑھا گیا۔ اور کون کہتا ہے کہ اس مجلس میں تبرکات نہیں برآمد ہوئے؟ ہائے ہائے، ارے اس مجلس میں تبرکات بھی برآمد ہوئے ہیں، زیارتیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ یاد آیا کون سی زیارتیں؟ ایک جلا ہوا جھولا آیا، ایک جلا بستر آیا، کچھ چادریں آئی، کچھ کٹے سر آئے۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ انہاں کو اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ زیارتیں برآمد ہوئی ہیں پہلی مجلس میں، تبرکات برآمد ہوئے پہلی مجلس میں۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہیں تبرکات میں کوئی ایسا بھی تبرک آیا ہوگا جسے میرے چوتھے امام نے اپنے مٹھی میں بند کر لیا ہوگا، جسے مٹھی میں بند کر لیا ہوگا۔ آئے ہوں گے پھوپھی اماں، یہ آپ کے لیے۔ علی کے بیٹی نے ایک میں اپنی مٹھی کھول کے دیکھا ہوگا اور کہا کہ اے بیٹا سجاد، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس قید خانے میں چلے جہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں؟ کہا ہوگا کیوں نہیں پھوپھی اماں، آگے آگے میرا چوتھا امام، پیچھے پیچھے شہزادی زینب آئے ہوں گے قید خانے میں، گئے ہوں گے وہاں جہاں سکینہ کی قبر ہوگی، اور ایک بار مٹھی کو لحد پہ کھول دیا ہوگا۔ اے بیٹی سکینہ، اگر کانوں کے زخم ٹھیک ہو گئے ہو تو گوشوارے مل گئے۔ اے میری سکینہ، ارے گوشوارے پہن لے۔ عجب نے آواز آئی ہوگی، اے پھوپھی اماں، ارے کربلا جائیے، میرے بابا کا بڑا سلام، میرے چچا کا بڑا سلام۔
آواز گریہ بلند ہے، آخر مجلس ہے، یہ چند فقرے مصاحب کے میں اور پڑھوں گا۔ یہ سکینہ مولا امام حسین کی بیٹی، آپ کو معلوم ہے امام نے نماز تہجد کے دعا میں دعا مانگ کے مانگا تھا سکینہ کو۔ نام سکینہ نہیں تھا، نام تو فاطمہ تھا، مگر چونکہ یہ بچی اپنے باپ کے دل کا سکون بن گئی تھی، اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا۔ اے ارباب ادا، جب جملہ یاد آئے گا روئیں گے آپ۔ سکینہ امام کے بیٹی کا نام ہے، جس کے لکھا ہے کہ زمین پر کم چلیے گودوں میں زیادہ رہی ہے۔ کبھی چچا کی گود میں، کبھی بابا کی گود میں، کبھی بھیا اکبر کی گود میں، کبھی شہزادی زینب کی گود میں۔ اے اولاد والو، ایک جملہ اور پڑھوں، لکھا ہے سکینہ امام کے بیٹی کا نام ہے کہ کائنات میں کسی بچی کو اتنا پیار نہیں ملا جتنا پیار سکینہ کو ملا ہے، اور یہ بھی سچ ہے اتنے تماچے کوئی بچی نہیں کھائی جتنے تماچے اس یتیمہ نے کھائے۔ جب جب تماچے لگے قرآن کرو کیا، اے میرے چچا آئے بڑے تماچے، اے بابا بڑے تماچے لگے۔ بس ارباب یادا، امام کے رخصت کے دو جملے پڑھنا ہے۔ میرا مولا حسین ایک منزل وہ بھی آئی جب مقصد خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے جناب زینب پہ نگاہ پڑی، آواز دیا السلام علیک یا اختی زینب، اے میری بہن زینب تجھ پہ حسین کا آخری سلام۔ جناب زینب کے پیچھے جناب ام کلثوم کھڑی تھی، آواز دیا السلام علیکم ام کلثوم، اے بہن ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام۔ جناب ام کلثوم کے پیچھے جناب علی اکبر کے میں ام لیلہ کھڑی تھی، ام لیلہ کو دیکھا جوان بیٹا یاد آ گیا، آواز دیا السلام علیکم ام علی اکبر، اے علی اکبر کے ماں ام لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ ان کے پیچھے شیرخوار بچے کے ماں رباب کھڑی تھی، رباب کو دیکھا، ارے ارے اب گودی خالی ہو گئی ہے، آواز دیا السلام علیکم رضی، اے میرے شیرخوار بچے کے ماں رباب تم پر حسین کا آخری سلام۔ بار بار یادا، ایک بار جب فضا پہ نگاہ پڑی تو زاروں قطار رونے لگے، بہنوں کو دیکھا نہیں روئے، ام لیلہ کو دیکھا نہیں روئے، مگر جب فضا کو دیکھا زاروں قطار رونے لگے۔ مولا یہ فضا کو کیوں رونے لگے؟ شاید رات رہا ہو، فضا کو جب دیکھا تو ماں فاطمہ یاد آ گئی، آواز دے میری ماں کے گنی فضا تجھ پہ حسین کا آخری سلام۔ اے اولاد والو، جب ہم نے ان سلاموں کو پڑھا تو ہمارے دل میں کثرت جاگی، کاش ہم اور آپ بھی کربلا میں ہوتے تو ہمارا امام ہمیں آپ کو بھی سلام کرتا، مگر امام نے ہماری خواہش کو پوری کر دی۔ ارے کیا آپ کو یاد نہیں، آخر میں جب بیمار بیٹے کے پاس آئے تو یہی تو کہا تھا، اے بیٹا قید خانے شام سے چھوڑ کر جب مدینے جانا میرے شیعوں کا میرا سلام کہنا، کہنے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کے پیاس کی یاد کر لینا، اے غریب کربلا ہمارا سلام قبول کرے، یہ سوگوار آپ کو سلام کرے۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم اعظم اللہ عز و جل اکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد اس عبادت قبول فرما۔
کو قبول فرما، معبود حاضر کو قبول فرما، یا اللہ مومن منار کی حفاظت فرما، یا اللہ ظاہرین کی حفاظت فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تجدید فرما، ہم سب کو ان کے آوار میں شمار